میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن حکیم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج الحمدللہ اسی ربط اور اسی سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ توبہ کے 5ویں رکوع کی تفسیر اور 10ویں سپارے کے 11ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10واں سپارہ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت کا نمبر ہے 30، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں اوندے جاتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر ایک تو اس حوالے سے گفتگو کروں کہ یہودیوں نے یہ کہا کیوں اور اس کے وجوہات کیا رہی۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد کی شان والا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ ایک شرقیہ عقیدہ ہے جس کو یہود نے اپنا رکھا تھا۔ اس عقیدے کے پیچھے وہ ایک طویل داستان ہے جس کو میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے نیند طاری فرما دی، اور جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے گھر پہنچے تو آپ کی اس بات پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی عزیر ہیں۔ تب آپ نے اس وقت تک نازل شدہ آسمانی کتابوں کی قرات یا ان کتابوں کو زبانی سنایا، تو اس وقت کے لوگوں کو اس بات کا یقین آ گیا کہ آپ عزیر اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ کمال اس وقت صرف نبی ہی کو حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنے دور کے اندر آسمانی کتابوں کا حافظ ہو۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس امت پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس امت پر آسان فرما دیا تاکہ وہ اسے آسانی سے یاد کر سکے۔ تو بہرحال آپ کے اس کمال کے معتقد اور معترف لوگوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے جو قابل توجہ بھی ہے، قابل غور ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دور میں ہوئی، اس دور کے اندر یہودیوں کا یہ دعویٰ نہ تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن اس آیت پر یہودیوں کی طرف سے اعتراض بھی نہیں ہوا کہ یہودیوں نے اس کا انکار کیا ہو کہ ہم تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ اصل میں یہ ان لوگوں کے اکابرین کا قول ہے، اور کسی دور میں یہودیوں میں ایک خاص فرقہ اس نظریے کا حامل رہا۔
لیکن بعد میں آنے والے یہودیوں نے اس نظریے کی تکذیب نہ کی اور اپنے بڑوں سے محبت کا تعلق ویسے ہی رکھا اور ان سے عقیدت میں 1% بھی کمی نہ آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کا یہ کہنا ہے، حالانکہ یہودی ایک خاص دور کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں نے یہ قطعاً نہیں کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بڑوں کی اندھی تقلید اور اپنے بڑوں کے غلط نظریات کا تحفظ کرنا بھی آپ کو اس جرم میں برابر کا شریک ٹھہرا دیتا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ قوم نجدیہ یعنی وہابیہ جو وہابیہ ہیں آپ ان لوگوں کی تکذیب کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے گستاخی نہیں کی. گستاخی تو ان کے بڑوں نے کی ہے، بڑے اکابرین نے کی ہے. تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے اپنے اکابرین سے برات کا اظہار نہیں کرتے، لہٰذا یہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہے. اور کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ہم تیسرے سپارے کی تفسیر میں جب آیت مباہلہ کے حوالے سے گفتگو کر آئے تو اس میں ہم نے یہ بات بھی بیان کی کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی باپ نہیں تو لازم آئے گا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تو تم نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تم نے انہیں اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا. تو پھر بتاؤ اے نصارہ کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا کہو گے کہ جن کی نہ ماں ہے، جن کا نہ باپ ہے، اس پر وہ عیسائی مبہوت ہو گئے، جواب نہ دے سکے لیکن اپنے عقیدے سے نہ لوٹے. ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یہ ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، خود ساختہ نظریات ہیں. دیکھیے عقیدے کا انحصار اللہ کی کتاب پر یا نبی کی زبان پر ہوتا ہے. عقیدہ کسی انسان کی ذاتی خواہش کا نام نہیں کہ جو چاہا وہ بیان کر دیا، جس طرف اس کی طبیعت مائل ہوئی اور اس طبیعت کے مائل ہونے کو اس نے عقیدے کا نام دے دیا. ایسا نہیں ہے. عقیدہ وہ مضبوط اور مستحکم نظریہ ہے جس کو اللہ کی کتاب نے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، اور عقیدے کا انحصار اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہے، ان کے کلام پر ہے. تو اب یہاں پر ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے خود ساختہ ایک بات کہہ دی، جیسے قادیانی نے خود سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یقینی سی بات ہے یہ عقیدہ گمراہی کہلایا، کفر تک وہ جا پہنچا. لیکن جب کوئی اللہ کا نبی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یقینی سی بات ہے وہ اللہ کے حکم پر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور جب اللہ اسے حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر اس کی رسالت اور نبوت پر لوگوں کو ایمان لانا لازم ہو جاتا ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ پہلوں جیسا قول، کافروں جیسا قول ہے. یہاں پر دو توجیحات ہیں. ایک توجیہ یہ تو یہ ہے یہود و نصارہ نے وہی بات کی جو پہلے مشرکین کہتے آ رہے تھے، اور ایک توجیہ ہے کہ عیسائیوں نے وہی بات کہی جو ان سے پہلے کفر کرنے والے یہودیوں نے کہی. انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا ٹھہرایا حضرت عزیر علیہ السلام کو، انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا. اور ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں مارے کہاں اوندے جاتے ہیں، یعنی ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنا ناراض ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا اس حلال کو چھوڑ کر، اللہ نے جو حرام کیا اس حرام کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے اپنے علماء کرام کے حلال کردہ کو حلال سمجھا اگرچہ اس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور انہوں نے اپنے علماء کے حرام کردہ کو ہی حرام قرار دیا اگرچہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا. یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء کے حلال کو حلال جانا اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تصریحات کے خلاف ہے،
اور اللہ اور اس کے رسول کی تصریحات کے عین مطابق ہیں یا خلاف، ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علماء کو معبود بنانا یہ کوئی قاعدہ عبادت نہیں، بلکہ خدا کے حکم چھوڑ کر ان کے حکم کو شریعت بنا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس خرابی کو ان الفاظ میں بیان کیا، گویا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ اب جو حکم اللہ کے حکم کے مقابلے پر یا رسول اللہ کے حکم کے مقابلے پر یا نبی کے حکم کے مقابلے پر کسی کا حکم مانا جائے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اسے اس شخص کی ربوبیت اور اس شخص کو الہ ٹھہرانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، ہم بھی تو علماء کرام کی بات مانتے ہیں، تو پھر علماء کرام کا حکم ماننے کا قرآن کریم میں بیان کیوں آیا کہ علماء کرام کی بات ماننی چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ علماء کرام کی بات وہ قابل قبول ہے اور مانی جانے کے قابل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے منافی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پہلی اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے حکم والے ہیں، حکومت والے ہیں، جب تک وہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منافی کوئی حکم نہ دے۔ جبکہ اس کے برعکس صورتحال ہمیں یہود و نصارہ میں نظر آتی ہے، حالانکہ جن کتابوں کی تبلیغ ان کے علماء کر رہے تھے انہی کتابوں کے اندر ان کے انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے یہ باتیں موجود تھیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک معبود ہے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا خود ہی رد کیا اور اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مقابلے پر ایسی باتیں بیان کی جس نے ان کی شریعت کو اکھاڑ کے رکھ دیا، ان کی شریعت کا معاملہ جو ہے وہ خرابی میں ڈال دیا۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کے حکم کے مقابلے پر اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ رسول کی حکم کے مقابلے پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں اگر کسی کی اطاعت یا کسی کا حکم ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہو تو وہ قطعاً جائز نہیں۔ کسی کی بات کی حجیت اسی صورت میں قابل قبول سمجھی جائے گی جب وہ اللہ اور رسول کے حکم کے تابع رہ کر بات کریں گے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کچھ بھی نہیں، اگر تم کوئی صحیح حدیث پاؤ تو اس حدیث پر عمل کرو، ہماری بات کو چھوڑ دو۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیاس سے زیادہ ضعیف حدیث کو حجت دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ تو ضعیف حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہاں پر اہل علم حضرات کی اطاعت اور ان کا حکم قبول کرنا وہ اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ اگلی آیت یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ یہ چاہتے ہیں اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں۔ اس آیت میں اللہ کے نور سے مراد پہلی ذات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو روکیں اور آپ کے دین کو بڑھنے سے روک دیا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقید کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ لیکن کیا خوب فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ کہ جب آپ کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی نگہداشت خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو پھر آپ کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ محبوب اللہ آپ کے دین کو غالب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو باحفاظت وہاں سے نکال لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر موجود ہیں،
کافر دہانے پر آج پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف غزوات میں 27 کے قریب غزوات میں آپ نے بنفس نفیس حصہ لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کافر غالب نہ آ سکا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر آخری اترنے والی آیت کا بھی بیان فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دین تم تک مکمل پہنچا دیا ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مراد ہے دین اسلام، مراد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، شریعت محمدیہ کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ کیوں؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ تو یہ دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ ہے، انشاءاللہ یہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ یہود و نصارہ کی شرارتیں ہوں یا ادیان عالم کے مسلمانوں پر حملے، یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کبھی بھی مغلوب نہیں کر سکیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ابھی ذہن میں آیا کہ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، وہ مغلوب نہیں ہوگا۔ اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ پادری اور روحانی درویش اس طریقے سے مال لوگوں سے ہڑپ کرتے تھے، کھاتے تھے کہ دین کے احکام بدل بدل کے لوگوں سے رشوتیں لیتے اور اپنی کتاب میں مال و دولت کی لالچ میں تحریف اور تغیر و تبدل کرتے۔ سابقہ کتابوں، جن کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہیں، ان احکام کو چھپا دیا جاتا، مٹا دیا جاتا اور بیان نہ کیا جاتا، اور اس کے عوض مال فاسد حاصل کرنے کے لیے مختلف تعویلات، تحریفات کا سہارا لیا جاتا۔ اب یہ اس چیز کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے جو دین اسلام میں داخل ہو کر دین کے اصول و مبادیات سے بالکل جاہل ہیں اور پیری مریدی کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، لوگوں سے نذرانے وہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے حوالے سے 1% بھی کوئی مثبت حکمت عملی ان لوگوں کی طرف سے نظر نہیں آتی۔ پاکستان کے اندر تو یہ معاملہ بہت زیادہ ہے، آستانے ہیں، پیر خانے ہیں، جاہل پیری مریدی کا سلسلہ ہے، یہ سارے معاملے جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہیں، لوگوں کے ایمان کا معاملہ ہے، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں انہیں عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ وہ لوگ جن کے پاس مال ہے اور اس پر زکوٰۃ لازم آ گئی اور اس نے اللہ کی راہ میں جو مال دینا ہے وہ نہ دیا، بخل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے وعید سنائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی گئی وہ کنز نہیں ہے، یعنی وہ اس آیت کے اندر داخل نہیں ہے، خواہ دفینہ ہو، اور جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو وہ کنز ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا کہ اس کے مالک کو داغا جائے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کے لیے مال خرچ نہیں کرتے ان کے لیے ان کے مال کو جہنم میں اکٹھا کر کر پگھلایا جائے گا، اور اس پگھلے ہوئے مال کو ان کی پیشانی پر داغنے کے لیے رکھا جائے گا، اس سے ان کے جسم پر داغا جائے گا، اور یہ لوگ چیخو پکار کریں گے، لیکن اس دن ان کی سنوائی نہ کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دو احادیث اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف کو کثیر مال عطا فرمایا، اور وہ اپنی مالداری کے باوجود بکثرت صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں آپ نے اپنے مال میں سے پہلے 4000 درہم صدقہ کیے، پھر 40,000 درہم اللہ کی راہ میں خیرات کیے، اس کے بعد 40,000 دینار صدقہ کیے، پھر 500 گھوڑے اور اس کے بعد 500 اونٹ
راہ خدا میں صدقہ کیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مال کا جمع کرنا مباح مذموم نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں، جیسا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا۔ دوسری، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ سونے چاندی کا تو یہ حال معلوم ہوا، پھر کون سا مال ہے بہتر ہے جس کو ہم اکٹھا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور نیک بیوی جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے۔ یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ 35ویں آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یعنی وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی، قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یہاں تک کہ شدت حرارت سے وہ مال سفید ہو جائے گا، جیسے سیسا پگھل کر ہوتا ہے یا لوہا پگھل کر۔ پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔ دنیا میں اپنا مال جمع کر کے رکھنے اور حقداروں کو حق ادا نہ کرنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوب فرمایا، اور آپ کے اس قول کو روایت کیا ہے امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں، اور ایسے مالداروں سے اللہ سخت حساب لے گا، یعنی جنہوں نے اپنے مال سے فقیروں پر نہ لگایا یا زکوٰۃ نہ دی یا اپنی نظر و نیاز کو پورا کسی شخص نے نظر مانی کہ 20 یا 30 یا 50 لوگ ان کو کھانا کھلائے گا یا کپڑے پہنائے گا، پھر اس نے اس نظر کو پورا نہ کیا، وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرقین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہیں، یعنی یہ بیان کیا گیا کہ بکثرت احکام شرع کی بنا قمری مہینے ہیں، چاند کے حساب کے ساتھ مہینوں کا تعین کیا جاتا ہے، جن کا حساب چاند سے اور اللہ کی کتاب سے یا لوح محفوظ مراد ہے، اس سے مراد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے تعداد ہے مہینوں کی، یا قرآن وہ یا حکم جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیا۔ اور یاد رکھیے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو 3 متصل ہیں، جس کے اندر مشرقین مکہ بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی ایسے ہیں کہ ان کی تکریم کی جاتی ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک الگ مہینہ رجب کا۔ عرب لوگ زمانے جاہلیت میں ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں میں رجب کی تعظیم کی وجہ تو یہ تھی کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور باقی مہینوں کی اس لیے تعظیم تھی کہ حج کرنے اور حج کے لیے آنے جانے کے لیے یہ 3 مہینے جو تھے وہ استعمال کیے جاتے تھے۔ اور اگلی آیت انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے، اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو 1 سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور 1 سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دی جائے، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر رہے ہیں، ان کے برے کام ان کے لیے خوش نما بنا دیے گئے،
اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے 4 مہینے تھے، ان 4 مہینوں کا میں نے ذکر کر دیا، ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا جو تھا وہ منع کر دیا گیا، لیکن مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین عمومی طور پر ان مہینوں جن میں حرمت تھی، اب وہ کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے حالات و واقعات بن گئے، اوپر سے آ گیا کوئی حرمت والا مہینہ جس میں وہ لڑ نہیں سکتے، تو اب یہ کرتے تھے کہ وہ اس مہینے کی حرمت کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ مثلا ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، ان کی حرمت کے وہ تو معتقد ضرور تھے وہ مشرکین، لیکن جب کبھی لڑائی کے مہینے میں یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو ایک مہینے کی حرمت دوسرے مہینے کی طرف ہٹانے لگتے۔ مثلا محرم کی حرمت صفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ کر لیتے، چلے اس کی بجائے ہم صفر کے اندر اس کی حرمت کا احترام کریں گے، اور اگر یہ جنگ صفر کے مہینے میں بھی لگی رہتی تو اس کو صفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور اگر نہیں تو اس سے اگلے مہینے کی طرف اس کی حرمت کو منتقل کر دیتے، تو تحریم رہتی تو 4 مہینے ہی تھی ان لوگوں کے ہاں، لیکن ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ چلے اللہ نے یہ مہینہ حرام قرار دیا، کوئی بات نہیں، ہم اس میں لڑ لیتے ہیں، اگلا مہینہ ہم اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے حلال کو حرام کریں، جن چیزوں کی اللہ نے ممانعت فرمائی یہ ان مہینوں کی عظمت کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، ان مہینوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہے سال میں 4 مہینے ہی، لیکن وہ 4 مہینے کا اختیار ہمیں حاصل ہے، ہم آگے پیچھے ایک مہینے کی حرمت دوسرے مہینے کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی بس کاغذی خانہ پوری جس کو کہتے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے یہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نے اللہ کے جو 4 حرام کیے ہوئے مہینے ہیں ہم نے رہنے 4 ہی دی، اگرچہ ہم نے دائیں بائیں ان کو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے حلال کو حرام کرنا یہ بھی کفر ہے، اور اللہ کے حرام کو حلال کرنا یہ بھی کفر ہے۔ کافر آگے ہی کافر ہیں، لیکن ایسی حرکات و سکنات سے اپنے کفر میں مزید پختگی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی مزید ڈھیٹ پن کی طرف جا رہے ہیں، ان کا مرض مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو انہی ایام کو انہی کیفیات کے ساتھ حرام ماننا اور انہی مہینوں کو حرام ماننا۔ اب یہ نہیں کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا آپ ان میں لڑ لیں اور ان کی حرمت کو اگلے کسی مہینے کی طرف منتقل کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کو منع کیا گیا کہ جنوری میں یہ کام نہیں کرنا، آپ کہیں ٹھیک ہے میں جنوری میں یہ کام کر لیتا ہوں لیکن فروری میں نہیں کروں گا۔ آپ کو منع کیا کہ فروری میں یہ کام نہیں کرنا، تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں یہ کام تو نہیں کرتا لیکن یہ کام میں مارچ کی طرف منتقل کرتے تو مارچ میں نہیں کروں گا، فروری میں کرنا میری ضرورت بن گیا ہے۔ لہٰذا یہ کفار کے وہ اوچھے ہتھ کنڈے تھے جو انہوں نے اپنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور